بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع جزائر اور اقسام جزائر ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جزائر جمع ہے جزیرے کی۔ جزیرہ ابتداً 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جزیرہ ہوتا ہے، دوسرا جزیرہ نما ہوتا ہے، تیسرا مجمع الجزائر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جزیرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جزیرہ خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو چاروں اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہو، جیسا کہ بحیرہ روم کا جزیرہ قبرص ہے۔ یہ جزیرہ ترکی کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جزیرہ چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس جزیرے کی مختصر تاریخ بھی دیکھ لیں کہ 395 عیسوی میں رومی سلطنت کی جب تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے بعد یہ جزیرہ قبرص بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ کے دوران 1191 عیسوی میں انگلستان کے شاہ شیر دل نے اسے فتح کر لیا اور مملکت قبرص کی بنیاد رکھی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد 1489 عیسوی میں جمہوریہ وینس نے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا اور پھر اس کے بعد 1571 عیسوی میں عثمانی کمانڈر لالا مصطفیٰ کے زیر قیادت عثمانی فوج نے اسے فتح کر لیا۔ پھر اسی جزیرے کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک بری جزیرہ، دوسرا بحری جزیرہ۔ بری جزیرہ اس جزیرے کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی بر اعظم کے قریب واقع ہو، اور اس جزیرے کے حیوانات اور نباتات اسی قریبی بر اعظم کے حیوانات اور نباتات کی طرح ہوں۔ ان کے بارے میں ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی زمانے میں اس بر اعظم کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے درمیان سمندر حائل ہونے کی وجہ سے انہوں نے مستقل ایک ریاست اور جزیرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان جزائر میں سے ایک جزیرہ مڈغاسکر ہے۔ یہ جزیرہ بحر ہند میں جنوبی افریقہ کے مشرقی طرف میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے حیوانات اور نباتات افریقہ کے حیوانات اور نباتات سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ماہرین ارضیات نے اسے بری جزائر میں شمار کیا کہ یہ کسی زمانے میں شمالی افریقہ کا حصہ تھا، بعد میں سمندر حائل ہونے کی وجہ سے افریقہ سے کٹ کر ایک مستقل جزیرہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک بری جزیرہ سری لنکا بھی ہے جو جنوبی ایشیا کے ممالک میں سے ایک جزیرے پر مشتمل ملک ہے۔ اس جزیرے کے حیوانات اور نباتات ایشیا کے حیوانات اور نباتات سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ماہرین ارضیات نے اسے بری جزائر میں شمار کیا کہ یہ کسی زمانے میں ایشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں سمندر حائل ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایشیا سے کٹ کر مستقل ایک جزیرہ بن چکا۔ جزیرے کی دوسری قسم بحری جزیرہ ہے، اور بحری جزیرہ خشکی کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو بر اعظم سے دور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہو، اور ان کا وجود سمندر حائل ہونے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ پہاڑوں کے پھٹنے، آتش فشانوں کی وجہ سے ہو، اور اس کے حیوانات اور نباتات قریبی بر اعظم کے حیوانات اور نباتات سے بھی مختلف ہوں۔ بحری جزائر میں سے ایک جزیرہ ہوائی ہے جو بحر الکاہل کے وسط میں واقع ہے۔ جزائر کی یہ کڑی آتش فشانوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ بحری جزائر میں سے ایک جزیرہ گوام بھی ہے جو بحر الکاہل کے علاقے مائکرونیشیا کا ایک جزیرہ ہے۔ کرۂ ارض پر اس طرح ہزاروں کی تعداد میں جزائر موجود ہے۔ آپ میپ کے ذریعے ان کا معائنہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جزیرے کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں جزیرے کی دوسری قسم جزیرہ نما کی طرف۔ جزیرہ نما خشکی کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس کے 3 اطراف میں پانی ہو، ایک طرف خشکی ہو، جیسا کہ جزیرہ نما عرب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مغرب میں بحیرہ احمر اور مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ ان 3 اطراف میں تو پانی ہے، البتہ شمال کی جانب خشکی ہے، اسی وجہ سے اسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جزیرہ نما ترکی ہے، اس کے بھی 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جزیرے کی جو تیسری قسم ہے مجمع الجزائر، تو مجمع الجزائر جزیروں کے سلسلے یا گچھوں کو کہا جاتا ہے۔ جزائر کے یہ گچھے عام طور پر کھلے سمندر میں ملتے ہیں جو کسی بھی قدرتی عمل جیسا کہ آتش فشانی، پہاڑوں کا پھٹنا، ان کے عمل کے نتیجے میں یہ وجود میں آئے ہوں، اور یہ مٹی، چٹانوں وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دنیا کی 5 بڑی سلطنتیں جو جزائر کے مجموعے پر مشتمل ہیں، ان میں جاپان، فلپائن، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا اور برطانیہ ہیں۔ جزائر کی بحث پر مشتمل ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ آپ اگر کرۂ ارض پر موجود بڑے جنگلات، ریگستان، پہاڑوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔